نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور کہنے کو سب سے اہم رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث میں اس کی بہت سی خصوصیات اور اس کو قائم کرنے کے لیے بہت ساری احادیث میں ہمیں تلقید فرمائی، ہمیں تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں اس پر عمل کرنے کی، اس کو قائم کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز ہے کیا؟ نماز بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے۔ نماز کی خاصیت اور نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں جو انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ بے شک میں انسان کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتائی کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت اور نماز کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ شامل کری۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ کہیں پہ ہم سے کچھ امید مطلب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو وہاں پر بھی وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ آپ جو ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، اور بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃ نماز قائم کرو، روزے ادا کرو۔ مطلب جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی، نماز قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود اتنی بار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے، تو یہ قائم کرنا، اس کو پڑھنا ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے، اور اس کے باوجود ہم بظاہر تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے، جبکہ اسلام کا دوسرا رکن ہی نماز ہے۔ یعنی کہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے اللہ کو ایک مانا، اب اس کے بعد اگر آپ نماز ادا نہیں کر رہے تو بات تو وہیں جو آپ کا سلسلہ ہے، کہہ لیں جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو وہیں کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل وقت میں نماز کا حکم دیا۔ مطلب بارش نہیں ہو رہی تو نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملات، کوئی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، آپ نماز قائم کریں۔ اور پھر جو 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئیں، ہم تو مطلب ہمارا معاشرہ شاید اس قابل بھی نہیں کہ وہ ان کو مکمل کر سکے، جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر نوافل اور دوسری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اس کی شان اور اہمیت اتنی ہے، جس میں سب سے بڑھ کر تہجد کی نماز ہے، نماز تہجد۔ نماز تہجد کی اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت آخری آسمان پر ہوتا ہوں اور اپنے بندے کو صدا دیتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا۔ اور وہ شخص جو نماز تہجد میں اٹھ کر اپنی حاجت، اپنی کوئی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اس کو سنتے اور اس کو فوراً رسپانس کرتے ہیں۔ یعنی کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جوڑتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان کوئی گیپ، کوئی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی ایک ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ڈائریکٹ وے ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، کمیونیکیشن کرنے کا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کھڑے ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر عقیدت رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو مطلب ان عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ یا اللہ میں بے بسی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے رکوع میں جھکنا، کہ ان کو بتانا
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، اور پھر سجدہ کرنا کہ یا اللہ میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میرے تمام پرابلمس، میرے تمام مسئلے، میری زندگی کی ہر ایک چیز تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اور تو ہی ان کو حل کرنے والا ہے، تو ہی مجھے ان مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ اگر اتنا عقیدہ اور اتنی محبت ہم اللہ تعالیٰ سے کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اس یقین کے ساتھ نماز قائم کریں، تو ہماری زندگی کے تمام تر مسئلے جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں۔